بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ کیا واقعی عذاب ہوگا آخرت میں، جبکہ اللہ رب العزت والدین سے زیادہ شفیق ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے مسائل دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور کمنٹ کے ذریعے ہم سے مزید مسائل پوچھیں، اور ویڈیو کو آخر تک ہی دیکھا کریں تاکہ مسئلہ آپ تفصیل سے سنیں تو آپ کو سمجھ بھی تفصیل سے آئے۔ بعض اوقات واقعہ سن کے اگر درمیان میں چھوڑ دیں تو پھر پوری بات جب سمجھ نہیں آتی تو پھر آگے کسی کو سنانے سے قاصر رہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر کسی کو پورا مسئلہ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں تو بندے کو تکالیف اس وجہ سے ملتی ہیں کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آزمائشوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بندہ میری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائے اور بار بار میرے سے مانگے اور اپنی ہی زبان پہ میرا نام لے آئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے والدین کو پتا ہو کہ ہمارے بچہ تکلیف میں ہے اور اس کا آپریشن ہوگا، لاکھوں روپے بھی لگا دیتے ہیں، سفارشیں بھی کراتے ہیں، اس پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا پیٹ چاک ہوگا، وہ چیرا جائے گا، یہ سب کچھ تکلیف والدین اس لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عارضی تکلیف ہے، اس کے ذریعے جو دائمی تکلیف ہے اس سے ہمارے بچے کو نجات اسی طرح ملے گی کہ ہم اس وقتی تکلیف کو برداشت کریں۔ تو اس لیے یہ دنیا میں جو آزمائشیں اللہ رب العزت دیتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہیں، اور جو آخرت میں سزا ہوگی، اللہ رب العزت عادل ذات ہے اور وہ انصاف پسند ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا میں ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گیا، اللہ اللہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا پہلے، پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار دی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اور دوسرا بندہ ہے جو گناہوں میں کلمہ تو پڑھ لیا تھا، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، یا کوئی ایسا ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اب اللہ رب العزت سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دے، یہ اللہ رب العزت کی شیان شان کے خلاف ہے۔ اس لیے جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اس کو اس کی جزا سزا ہوگی، جو برائی کرے گا اس کے لیے بھی اس کا جزا سزا ہوگی۔ اس کے بعد اگر کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک جنت میں پہنچ جائے گا، اگر کافر ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے ایک نہ ایک دن جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا کہ ہم جہنم کی ایک گھڑی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، آمین۔